جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جنہوں نے راستہ نکالنا ہوتا ہے بھائی وہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لیتے ہیں. ہم سود اور ربا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جب پڑھنے پہ جاتے ہیں تو چیزیں بالکل کچھ اور کہتی ہیں، لیکن سمجھانے والے ایسے ایسے آپ کو باتیں سمجھا جاتے ہیں کہ آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ ہوئی کیا ہے. بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا جو ہے پیسہ اوپر دے چکے ہیں. بٹ میں شروع میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میرا پروردگار، میرا اللہ، میرا رب کبھی بھی انسان کا برا نہیں چاہتا. اس نے اسی لیے وہی تمام چیزیں منع کی ہیں جن سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہی جو ساری حکمتیں ہیں میرے پروردگار کی وہ انہی چیزوں میں شامل ہے. لیکن ایک اور سوال آیا مفتی صاحب، یہ بڑی مزے کی بات تھی. میں نے کہا میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، آپ سے بھی پوچھوں گا، آپ سے بھی پوچھوں گا. میں جب جس سے ملتا ہوں میں اس سے ضرور پوچھتا ہوں کہ کسی غیر مسلم کو سود دینا یا کسی غیر مسلم سے سود لینا صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ فیصل بھائی، جو ہماری گفتگو جاری ہے، ہم یہاں بیٹھتے ہیں عوام کی شرعی رہنمائی کے لیے. بالکل. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں؟ دیکھیں، جب ہم سے روزے کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ یار ہم نمک چکھ سکتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، کیوں آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے چکھنے کی؟ اور جی شور مارتا ہے، ہاں چلو جس کو مارتا ہے وہ چکھے، فوراً تھوک دے، روزہ مکروہ ہوتا ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ یار باقی مسئلوں میں مولوی لوگوں تم یوں کر کے مسواک بھی ناپتے ہو، یوں کر کے امامے کے یہ بھی پلے بھی ناپتے ہو کہ اتنا ہونا چاہیے، یہ بھی باعث ہیں تم لوگوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہو کہ یہاں یوں نماز کے اندر یہ بٹن بند ہوگا تو نماز صحیح ہے ورنہ مکروہ ہے. تو جو اصل چیز ہے رزق حلال، اس کے اندر جو واضح طور پر شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں اس کے اندر کہتے ہو نہیں وہ یعنی کہ یہ نہیں. بہترین بھائی دو ٹوک لہجہ علماء کو ہونا چاہیے. یہ کیا منافقت ہے کہ جب آپ اور میں آج کی آپ کے پروگرام کی وساطت سے تمام جو اسلامک بینکنگ کا جتنا بھی شرعیہ مولوی ہیں، میں سب سے کہتا ہوں مجھے ٹائم دیں یا میرے پاس ہیں، ہمیں مطمئن کر دیں. اب یہ بھی تو مسئلہ آ جاتا ہے مفتی صاحب، پھر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ادھر بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی کتنے چاہیے. اچھی بات ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ جو چیز اختلاف میں آ گئی ہے اس سے بچیں. ایک طرف سود انہوں نے بھی کہہ دیا، میں بھی ڈائریکٹ سود نہیں کہتا، لیکن اس کو جو مضاربہ اور مشارکہ کا ٹیگ لگایا ہے صاحب وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی جو شرائط ہیں وہ درست نہیں ہے، اور اس کی ایک نہیں ہے درجنوں وجوہات ہیں اس کی کبات. بالکل. سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مضاربے اور مشارکے کا کیا کوئی آمدن کا یا اس کے نفع کا کوئی ریشو مقرر ہے؟ نہیں ہے نا. آپ کو 50% بھی ہو سکتا ہے. ہاں نہیں اوپر نیچے ہوتا ہے سر 50% بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی 50 کے ساتھ 50 بھی ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن کیا آپ پاکستان میں جو اسٹیٹ بینک نے شرح سود مقرر کی ہے اسے زیادہ اگر نفع کسی مہینے ہو جائے آپ دے سکتے ہیں پاکستان میں؟ نہیں دے سکتے. تو یوں پکڑو یہ یوں پکڑو یار، بات تو وہیں پہ کیوں قوم کول جا رہے ہو؟ ان کو سیدھی طرح کہو کہ یہ کروڑوں روپے کاروبار پہ لگاؤ تاکہ یہ پیسہ بینکوں سے باہر آئے اور لوگ اس سے کاروبار کریں، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو محنت مزدوری کا موقع ملے. ایک آدمی جو 3 4 5 کروڑ بینک میں دبا کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو چاہیے وہ چھوٹا سے کاروبار شروع کرے، وہ 15 20 لوگوں کی نوکری لگ جائے گی، ان کا چولہا جلنا شروع ہو جائے گا. بالکل. اب جو دوسری بات آپ نے کی ہے، یہ بھی ایک ہمارا مذاق بنا ہوا ہے، اور میں تو پچھلے کچھ دنوں سے انتہائی پریشان ہوں کہ یہ جو مسواکوں کے سیز بتانے والے ہمارے علماء اور باقی ہیں، یہ سود کے حوالے سے ہی یہاں تک آ گئے ہیں کہ جی آپ برطانیہ میں سود لے لیں بینکوں سے تو دے دیں تو ٹھیک ہے، فلاں جگہ مورگیج کروا لیں تو ٹھیک ہے، فلاں جگہ کر لیں تو ٹھیک ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ عامت الناس ان چیزوں سے بچ رہی ہے اور مولوی ان چیزوں میں گھسار ہیں. اللہ معاف کرے، بات واضح سی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے واضح طور پر سود لین دین کرنے سے منع کیا ہے. باقی وہ جو دارالحرب کے معاملات ہیں اس کی بہت ساری شرائط ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اگر وہ ساری شرائط وہاں پائی جائیں تو اس کے بعد ان چیزوں کے حوالے سے حکم لگتا ہے. لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جناب جا کر سود پہ لین دین کافروں سے کریں یا مسلمانوں سے کریں، یہ بالکل اس سے بچنا لازم اور ضروری. اب یہی دیکھیں نا، یہی والی بات. جی آپ بات کر لیں. سوری اس پر جو آپ کا سوال ہے نا، میں یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو سود کی حرمت کا مسئلہ ہے وہ صرف اسلام میں حرام نہیں، سود آسمانی تمام مذاہب میں حرام ہے. ٹھیک ہوگی؟
اچھا آسمانی جتنی کتابیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، انبیاء اکرام ہیں، سب کے نزدیک سود کی حرمت ہے، سود حرام ہے. بالکل، سود پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز بالکل بھی نہیں. کیونکہ میرے اللہ نمبر کا ہی ایک. لا ہے نا. جی جی، اللہ جو اللہ کا قانون ہے وہ ہاں. سب کے لیے. ہاں، تو جو اللہ کی اب- کتابیں ہیں اس میں یہ ایک ہی لا ہوگا. اب یہاں پر ایک دوسری چیز آ گئی کہ دوسرے ملک میں جا کر یا غیر مسلم کے ساتھ لین دین وہ بھی حرام ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ اختیار نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ دبئی میں رہتے ہیں، انشورنس حرام ہے. اب دبئی میں انشورنس کے بغیر آپ کا میڈیکل نہیں ہوتا، آپ کی گاڑی نہیں چل سکتی، آپ کو علاج نہیں ملتا، تو وہاں آپ بے اختیار ہیں. وہ گناہ آپ پر نہیں، وہاں کی گورنمنٹ پہ. اچھا جی ٹھیک ہے. یعنی دو چیزیں اس میں مسئلے کو وضاحت کر دوں. ایک ہوتا ہے انشورنس یا باقی معاملات اختیاری، ایک ہوتا ہے اضطراری. اضطرار میں تو سود کو، یہ چیزوں کو چھوڑیں، آپ سور بھی کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، کتا بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے. اضطرار کی بات ہے، گن پوائنٹ پر آپ کو کہتے ہیں شراب پیو نہ گولی مار، تو آپ پی سکتے ہیں. ہاں کہ مطلب بھوک جان سے آپ ایسا کی، بے حال ہو گئے کہ جان آپ کی جا جا رہی ہے آپ کی. تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے کر سکتے ہیں. اس کو اضطرار کہتے ہیں. ایک چیز آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے ہاں تو وہ آپ اس کے مسئول نہیں ہیں. لیکن آپ کے جو اختیار میں ہے اس سے بچیں. ہم یہاں اپنی پوری قوم سے یہی کہیں گے، خدا کے لیے ان بینکوں کے چکر سے نکلیں بھائی. کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، باقی کاروبار کریں اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگیں. آپ کو اس سے 20 گنا زیادہ آپ کو برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اب اصل میں ہوا یہ علامہ صاحب کہ لوگ شروع میں نا بڑا بچتے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ تک رہتے تھے. دیکھیں سم ہاؤ بینکنگ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم نے ٹیکس دینا ہے. اور بہت سارا پیسہ جو لوگ کیش میں کام کرتے ہیں وہ کہاں چلا جاتا ہے نہیں سمجھ میں آتا. تو وہ جب رولنگ ساری پلاسٹک منی پہ چلی جاتی ہے کہ آپ کارڈ پے کر رہے ہیں، کارڈ پہ آپ پیسے نکال رہے ہیں، آپ بائنگ کارڈ پے کر رہے ہیں، تو وہ ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اوبیسلی ایک اسٹیٹمنٹ بنتی جاتی ہے. تو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے جمع ہوئے اور کتنے پیسے باہر نکل رہے ہیں. تو اسٹیٹ بینک اس حوالے سے پھر آپ کی اسٹیٹمنٹ کے تھرو آپ کو ٹیکس جو ہے وہ کرتا ہے. ساری ہم جتنے بھی ایکٹرز ہیں یا ہوسٹ ہیں، ہم لوگوں کا یہی ہے کہ ہمیں جب پیسے آتے ہیں تو ٹیکس کٹ کے پیسے آتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ ریٹرنز اس کے جمع کرواتے ہیں سال کے آخر میں. اگر وہ ہمارے پاس بینکنگ نہ ہو تو ہم تو بڑے مزے میں آ جائیں تو، لیکن یہ ہو نہیں سکتا. پر یہ جو سلسلہ اب یہ بات چلی بینکنگ کے حوالے سے یا سود کھانے کے حوالے سے، یہ ایک ایسے ہم مسئلے میں آ گئے ہیں کہ لوگ آج کے دور میں، پہلے نہیں کرتے تھے لیکن آج کے دور میں ان کو یہ یقین آ گیا، کیونکہ آئی ایم سوری ٹو سے فتویٰ بھی ہے اسلامک بینکنگ کا. وہ لے کے تو اسلامک بینکنگ شروع کی گئی. آپ ایسے تو اسلامک بینکنگ شروع نہیں کر سکتے. باقاعدہ فتویٰ لیا گیا، پھر اس کے بعد یہ پوری بینکنگ جو ہے، آج ہر بڑا بینک جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کر رہا ہے. تو میں کوئی بینکس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں. آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیریفائی کہ بات ہے کیا. تو اس بارے میں آپ جو ہے وہ ضرور بتائیے گا. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے، جیسے کہ مسلم نے کہا حالت استرار میں، تو حالت استرار تو یہ صورت حال ہوتی ہے کہ جس میں انسانی کو ہفتے میں یا مہینے میں گوشت کی نیڈ ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے. بعض ایسے ٹھنڈے ممالک ہیں جہاں -40 تک ہوتا ہے. اس -40 کے اندر باڈی کی نیڈ ہے، نہیں ملے گا تو انسان مر جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب کیا کیا جائے، وہاں حلال گوشت نہیں مل رہا آپ کو، تو شریعت نے اتنے زیادہ دی کہ اتنی مقدار میں کہ جتنی آپ کی جس باڈی کی ضرورت ہے مجموعاً کھانے کھا سکتے ہیں آپ. حکم اولی میں حرام تھا، حکم ثانوی میں وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جیسے ہمارے ہاں جو بینکنگ کا نظام ہمارے یہاں چل رہا ہے، دیکھیے میں جیسے آپ نے ایک سوال کیا تھا، تو دیکھیے ہمارے یہاں کے مراجع الزام نے جو حالات پیش نظر ہیں بالخصوص جو ہمارے ملک میں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کا جو نظام ہے اسٹیٹ بینک کا، یہ پورا ہے برٹش بینکنگ سسٹم میں چل رہا ہے ابھی تک. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اگر پہلے سے تبدیلی کی گئی ہوتی تو شاید آپ کی شکل کچھ تبدیل ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو وہ ہوئی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ کیونکہ اس حد تک ایک تو ہوتا ہے میں اختیار سے اپنی مرضی سے کسی نان مسلم بینک کے اندر پیسہ رکھ رہا ہوں فقط منافع کمانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ کیفیت ایک الگ ہے. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرے پیسے کو کسی نان مسلم بینک نے ضبط کر لیا ہے کسی بھی وجہ سے، وہاں پیسے پھنس گئے میرے. بعد میں وہ پیسہ جب مجھے ملتا ہے تو میں کیونکہ جبراً اس نے میرا پیسہ رکھا تھا، تو اس پر میں نان مسلم سے، مسلمان سے نہیں نان مسلم سے کلیم کر سکتا ہوں
कि इतने अरसे तुमने ऐसा रखा है तो मुझे उसका फ़ायदा भी दो मुझे, ठीक। वो गुंजाइश है नॉन मुस्लिम के लिए, मुस्लिम मुस्लिम के लिए नहीं। अच्छा, इसी तरीके से बात ये है कि जैसे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो सरकारी बैंकों में जो थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, सरकारी बैंक जो सरकारी की स्कीमें होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं कैश की सूरत में, और सरकार गवर्नमेंट अगर आपको बराह रास्त कोई फ़ायदा देती है, उसमें कुछ गुंजाइश बनती है, 100% नहीं, कुछ गुंजाइश बनती है लेने की। वजह क्या उसकी? वजह ये क्योंकि गवर्नमेंट को आप दे भी रहे हैं टैक्सेस की सूरत में। ठीक है। आप जितने टैक्सेस दे रहे हैं अगर हम शुमार करने बैठ जाएं अगर हम, तो मैं समझता हूँ कि FBR में हर आदमी का रिटर्न जो है वो जीरो जाएगा, क्योंकि इतनी हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है कि एक आदमी बेचारा बिजली के बिल पर, गैस के बिल पर, कितने बिलों के रोजाना सुबह शाम कितना टैक्स दे रहा है, उसे मालूम ही नहीं होता आपका। अगर उसको पता चल जाए कि मैंने जितना टैक्स बनता था उससे कई गुना तो मैं पे कर चुका हूँ ऑलरेडी, दूध के डब्बे पे, ठीक है जी, हर चीज़ के ऊपर है। तो क्योंकि हम जो कि सरकार को, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, जब पे कर रहे हैं तो सरकार पर अगर अपना पैसे देते हैं तो सरकार से हम क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि कुछ दे रहे हैं तो ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से गुंजाइश ये कि यहाँ पे इसी तरह प्लास्टिक मनी की बात आपने की है। प्लास्टिक मनी में सूरत ये है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, जो पैसे आपने लिए हैं, आपने वही पैसे जो डेट ड्यू आ रही है उसी ड्यू डेट पे वो पैसे अदा कर दें आप। बिल्कुल। जहां आपने, इसलिए देखिए उनकी पॉलिसी क्या होती है कि वो लिख देते हैं कि मिनिमम इतना तो कर दो। हाँ। हमारे मिजाज क्या है कि मिनिमम पे चले जाते हैं, ये नहीं पता तो जहाँ मिनिमम पे गए वहीं से मामला मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वहाँ इंसान दबता चला जाता है। नहीं, मैं डेबिट कार्ड की भी बात कर रहा हूँ। हाँ। तो बात यह है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर वो एक फैसिलिटीज है उसके अंदर, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये तमाम रिकॉर्ड्स बन रहे होते हैं, और कहीं से जहाँ से हमारा मुल्क, हम लोग लोन ले रहे हैं, वहाँ पे दिखाने के लिए कि इतनी सारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं हमारे पास, इसके साथ क्रेडिबिलिटी को शो करने के लिए सब तमाम चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि जाहिर है कि जो जहाँ पे हमारे यहाँ मुल्क में जो सिलसिला सब हुआ हुआ है, उसमें आपके पास जितना आपके पास इख्तियार है बचने का, उस हद तक हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जहाँ आपके इख्तियार में नहीं है, ठीक है। अब हमारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि मैं अपने जायज़ काम के लिए जायज़ सर्टिफिकेट मुझे लेना है, वो फीस जमा करने के बाद में नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नहीं, कोई ना कोई बहाने कर रहा है जनाब, अब मैं क्या करूं, मेरा जायज़ काम है, एक सर्टिफिकेट मुझे मिलना है, मेरा राइट है मुझे मिल जाए, नहीं मिल रहा मुझे। वो कह ये रहा है कि फीस तो थी उसकी 2000 रुपये, जल्दी देने के लिए वो मांग रहा है 10,000 रुपये ऊपर। क्या करूँगा मैं, बादल नख्वास्ता क्या करूँगा मैं, ठीक है, देना पड़ेंगे मुझे, क्योंकि निज़ाम कैसा बन चुका है ऊपर से नीचे तक, क्या क्या, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर कोई ऐसा करे उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगा दें, अब ये करें तो आपका काम ऊपर से हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, हम किसी दिन इसको टच करेंगे। जो मैं बात करने लगा हूँ कि अक्सर लोग टैक्स इसलिए नहीं देते, वो कहते हैं कि हम ज़कात तो दे रहे हैं भाई, तो वो इसलिए टैक्स नहीं देते हैं। तो ये सही है हाँ या ना? में आप देखिए ज़कात के मामले देख लीजिए आप कि कितना, यानी हमारे मुसलमान मुल्क में कितना अजीब आलन है कि मेरा पैसा बैंक में रखा हुआ है, मैं राज़ी हूँ नहीं, मैंने ज़कात किसी महीने में और देनी था, में पहली रमज़ान को ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से कट जाने हैं। ये वजह थी कि जब आज से तकरीबन को 30-32 साल पहले मुफ्ती जाफर हुसैन ने इस्लामाबाद में धरना दिया था जनाब के ज़माने के अंदर, तो एग्जम्प्ट किया गया था। हाँ। आज सरकारी रिकॉर्ड अगर उठा के देखेंगे ना, तो पाकिस्तान की 80% आबादी शिया होगी। हाँ, जो डिक्लेरेशन जमा कर रखा है। ये बिल्कुल मजा बात है। ये बिल्कुल मजा बात। ये क्या करेंगे आप इस हवाले से? मैं एक चीज़ को ज़रूरी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे भी उलमा का ये वाज़े तौर पर मौक़िफ़ है कि ज़कात बैंकों के ज़रिए से अदा नहीं होगी। अब तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ज़कात पे जब हम जाएंगे ना, ये हमें बड़ा तफसीलन करना है। जी हाँ, बैंकों के ज़रिए से अदा नहीं होगी, आप खुद लेकर उसको करें। और अब मेरे ख्याल में सिर्फ शिया सुन्नी वाला नहीं रहा है, अब उन्होंने इख्तियार दे दिया है कि अगर आप लिख के दे दें कि ज़कात में खुद निकालूंगा तो आपको इजाजत होती है। हाँ, उन्होंने कहा इतने शिया हो गए, वो मैसेज आ जाता है, थोड़े कम करो। ये इस वजह से हुआ है। लेकिन हम पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। हमें जब कोई फैसला चाहिए होता है और वो फैसला हमें अगर अहले सुन्नत में नहीं मिलता तो हम अहले हदीस के पास पहुंच जाते हैं, अहले हदीस से नहीं समझ आती तो अहले तशय्युअ के पास पहुंच जाते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं घूम फिर के अपनी मर्जी की चीज़ निकाल के ले आते हैं।
تو یہ کوالٹی تو باس آپ کے اندر ہمارے اندر بڑی بھر کے بھری ہوئی ہے. سو یہ تو ایک کمال ہے. حضرت منہ نیچے کر کے ہنسے جا رہے ہیں مفتی صاحب, اور کیونکہ آتے ہوں گے ایسے لوگ اور یہ جس طرح بولتے ہوں گے ان کو مجھے پتا ہے. جی سوری آپ بات کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں بہت زیادہ ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں, تو ٹیکنیکل گفتگو میں ایک روحانی بات بھی ہونی چاہیے, بالکل, کیونکہ موضوع ایسا ہے. دیکھیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے, آپ نے برکت کی بات فرمائی. آج ساری دنیا کثرت کے پیچھے پڑی ہے, برکت کوئی نہیں جانتا برکت کس چیز کو کہتے ہیں. ہر بندے کو کثرت چاہیے. بالکل. اب پہلے زمانے میں جو آج کے مطلب 50 سال پیچھے کے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں عمر کے, وہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کتنی ہوتی تھی. اب صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے زمانے میں کیسی برکات ہوں گی. تو حضور نے برکت کی ایک مثال پیش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو اس زمانے میں برکت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک بکری کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیں گے دودھ میں, حالانکہ بکری میں کتنا ایک دودھ ہوتا ہے لیکن برکت ہوگی. پھر ایک انار کی مثال دی, رمان کی مثال دی. پھر فرمایا انار اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے, اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ انار کھانے کے بعد اس کا سائبان بنا لیں گے بیٹھنے کے لیے, دھوپ سے بچنے کے لیے. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں, عرض کیا یا رسول اللہ اتنی برکت ہوگی, اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا وہاں سود نہیں ہوگا, وہاں سود نہیں ہوگا. دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا گناہ حرام چھوڑنا ہے, دنیا کا سب سے بڑی نیکی حرام کو چھوڑ دینا ہے. آپ نافرمانی چھوڑ دیں, اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے. بالکل, دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے. حضرت ہم تو دیکھیں نا ایک اور جو قطع کلامی معاف, جو آپ کے اندر جاتا ہے باہر بھی وہی آتا ہے, جو اندر ہوگا اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے. بالکل, آپ جو کھاتے ہیں وہی آپ کے سجدوں کا تعلق, آپ کی دعاؤں کا تعلق آپ کے عقل سے ہے. آپ کے اندر عقل حلال ہے یا عقل حرام ہے, اس پر فیصلے ہوں گے. ہاں, جو ابھی میں جو بات کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جب کسی کے پاس جاتے ہیں, جی ہم اس نیت سے نہیں جاتے ہیں کہ ہم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ہم اس مقصد سے جاتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے مطابق حل کرے. تو وہ چاہے کسی بھی آپ اس بات کو کسی بھی جگہ پہ لے جائیں, ہم یہ کہتے ہیں ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے مطابق حل کریں. اور وہ مجھے پتا ہے کہ اچھا یہاں سے پوچھا, وہاں سے پوچھا, وہاں سے پوچھا, وہاں سے پوچھا, وہاں سے پوچھا, بھائی یہ ادھر چلتا ہے, یہاں پہ ہو جائے گا یہ. تو یہ ایک مسئلہ اب ہو گیا. اب کیا کریں, ہم لوگ اپنی اپنی مرضی سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن بات اگر سمجھنے کی ہو تو بہت ساری چیزیں. ہم چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, اذان مغرب کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, خوبصورت گفتگو فرمائی ہے, خوبصورت گفتگو. چھوٹا سا بریک.